اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین پہ پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے؟ میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ ہماری سوچیں ہمارے چہرے پر لکھی نظر آنے لگے تو ہم تو ایک دوسرے کے جنازے میں بھی شریک ہونا پسند نہ کریں۔ اس لیے یہ لا علمی اور بے خبری بہت بڑی نعمت ہے ہم انسانوں کے لیے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو آپ اپنے وجود، اپنی ذات سے بڑھ کر کسی سے پیار، کسی کی پرواہ ہو۔ ہم سبھی خود غرض ہیں، یہ غرض ہیں یہ جن کے لیے رشتے باندھے ہیں ہم سب۔ جس سے کوئی غرض نہ ہو اس سے رشتہ کیوں بنائے گا کوئی؟ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جب انسان کو سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے تب اس کی زندگی میں نہ کوئی شکوہ رہتا ہے نہ تقاضا۔ وہ اپنے غموں کو پہاڑ نہیں بناتا اور نہ ہی مایوس ہوتا ہے۔ اسے اللہ سے گلہ ہوتا ہے، نہ مخلوق سے شکایت، نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے نہ موت سے۔ وہ اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوتا ہے۔ پرسکون انسان مقام صبر کو بھی مقام شکر بنا دیتا ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ سب سے زیادہ مایوس کی لمحات میں مدد بھیجتا ہے۔ مت بھولو، سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ زندگی ایسے گزارو کہ جیسے کوئی کہے کہ یہ تمہارے کرموں کا پھل ہے تو وہ تمہیں دعا لگی، بد دعا نہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روٹ ڈالتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ ہمارے معاشرے کی 70% عورتیں مردوں کی اچھی سے اچھی بات پر مسکراہٹ روکنے کی جدوجہد صرف اس لیے کرتی ہیں کیونکہ 100% مرد ان کی مسکراہٹ کو اجازت سمجھ لیتے ہیں۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ اس طرح عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ کئی رشتے بڑے بے نام ہوتے ہیں، انگلی پکڑ کر چلنے والے لوگ انہی رشتوں کی بدولت زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو جتاتے بھی نہیں مگر آپ کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ دوستی بھی انہی رشتوں میں سے ایک تعلق ہے۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ بیٹیوں کو تتلی نہیں شہد کی مکھی بنائے، پر بھی دے اور ڈنک بھی، انہیں سر کچلنے کا ہنر بھی سکھائیں، کیونکہ انہوں نے سانپوں کی بستی میں زندگی بسر کرنی ہے۔ الفاظ کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، جذبات بدل جائے تو الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔
پھر وہ دلوں کو متاثر نہیں کر سکتے۔ پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر ماتھے اور سینے سے چاہے لگاتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر انگلیاں ہونٹوں پر لگا کر چاہے چومتے ہو، مگر کرتے وہی ہے جو ان کی مرضی اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں لوگ قرآن پر کٹ مرتے ہیں، مگر قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں۔ کسی کو دکھانے کے لیے نمازیں مت پڑھو، نیکیاں اور بھلائیاں اس لیے مت کرو کہ لوگ تمہیں مخیر اور برگریزہ کہیں۔ تسبیح، داڑھیاں، ماتھے کے نشان مت اچھالو، یہ سب چھپانے کی چیزیں ہیں، انہیں خالص اپنے اللہ کے لیے رکھو کہ وہی سب عبادتوں، تعریفوں اور تکریموں کے لائق ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔